السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں ایک آواز آئے گی، اس آواز میں ایک پیغام ہوگا جنتیوں کے لیے، اور بہت سارے آپ کے سوالوں کے جواب بھی۔ ایک سوال جو بہت زیادہ جنت کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گے؟ یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ کیا یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے نا۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس بات کو بھی پڑھتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، پر ان کے دماغ میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ جنت کی زندگی کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیشہ، کیونکہ ہمیشہ کا کانسیپٹ انسانی دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ یاد رکھیں، میتھمیٹکس میں بھی جب آپ پرابلم سالو کرتے ہیں تو کچھ پرابلمز ہوتے ہیں جن کا جواب ہوتا ہے انفینٹی۔ میتھمیٹکس وہاں آ کے خاموش ہو جاتی ہے اور ایک انفینٹی کا سمبل بنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اس کے آگے میں نہیں جانتی۔ تو میتھمیٹکس یعنی حساب کی بھی ایک حد ہے۔ تو یہاں پر جب ہمیشہ کی بات آئی اور لوگ جو صرف عقل سے ریشنل گراؤنڈز پر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑا اچنبھے والی بات ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کا کیا معنی ہے؟ ارے کوئی تو حد ہوگی، ارے کوئی تو اینڈنگ ہوگی ہے۔ بہرحال امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے اہل جنت، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ شباب یعنی جوانی کے حالت میں رہو گے اور کبھی تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، تم کو ہمیشہ مختلف قسم کی نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی تم پر بدحالی و پریشانی نہ آئے گی۔ اس کا مصداق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اعلان کرا دیا جائے گا، نودو ونودو، اور اعلان کرا دیا جائے گا، منادی کرا دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے بنا پر وارث بنائے گئے ہو۔ حضرت امام مسلم جو ہے کتاب الجنہ میں سے روایت کرتے ہیں، عثمان بن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیہ کی تفسیر وہی نقل کی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے اہل جنت، اللہ کے یہاں تمہارے لیے ایک وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اس کے بعد پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا ہے، کیا لمحہ ہوگا، کیا وقت ہوگا، کیا ہوگا وہ جب ہوگا تبھی جانیں گے کہ ہوگا تو کیا ہوگا، ورنہ ہماری کیا بساط ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، خدا کی قسم ان کو جتنی نعمتیں ملی ہوں گی، ان میں ان کے نزدیک اللہ کا دیدار سب سے زیادہ محبوب نعمت ہوگا، اس سے زیادہ محبوب انہیں کوئی چیز نہ ہوگی۔ ہوا احب الیہم، ان کے لیے سب سے زیادہ محبت والی یہی چیز ہوگی۔ امام مسلم نے اسے کتاب الایمان میں ذکر کی، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر الہانی کے واسطے سے ابو تمیمہ حجینی کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرے کے منبر پر تقریر کرتے ہوئے سنا۔ اس میں انہوں نے فرمایا، اللہ روز قیامت ایک فرشتے کو اہل جنت کے پاس بھیجے گا، وہ فرشتہ کہے گا کہ اے جنتیوں یا اہل الجنہ، کیا اللہ نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا؟ وہ اپنے زیورات، زرق برق لباس اور پاکیزہ بیویوں کو دیکھ کر کہیں گے، ہاں اللہ نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اب اس کیفیت میں ایک بات تو ذرا غور کرنا کہ اب جنتی لباس میں ہیں
اور وہ لباس بھی زرق برق ہے، بادشاہوں والا ہے، چمکتا دمکتا ہے اور بڑا پر آسائش ہے۔ اور پھر جو زیورات سے یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں زیورات سے مراد کہ یہاں بادشاہوں کے بھی آپ نے زیورات دیکھے ہوں گے۔ یہ جو دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں وہ زیورات میں ہوتے ہیں، تو وہ مرد کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں، ان کے تاج ہوتے ہیں، ان کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، ہے نا، اور ان کے اور مختلف زیورات ہوتے ہیں۔ تو جنتی بادشاہوں کی طرح رہیں گے، کیونکہ ہر ایک کی جنت اس کی ملکیت ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ بادشاہ ہے اس جنت میں۔ اور اسی طرح اس کی بیویاں ملکائیں ہیں، وہ بھی زیوروں میں ہوں گی، تو وہ دیکھے گا، یہ ساری نعمتیں دیکھے گا، بیویوں کو پاکیزہ اور ایسے لباس میں اور اتنی نعمتوں میں، پھر اپنی نعمتیں، تو وہ کہے گا کہ ہاں ہاں اللہ نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس بات کو وہ 3 بار دہرائیں گے، پھر دوبارہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اور جب اللہ کے کیے ہوئے وعدے میں کوئی کمی نہ پائیں گے تو کہیں گے ہاں اللہ نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اس پر وہ فرشتہ کہے گا ایک چیز رہ گئی ہے، ایک چیز رہ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور اس پر مزید اور اچھے بدلے سے مراد جنت ہے، اور مزید سے مراد دیدار الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ زوائد الزہد میں یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، صحیحین میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والوں، اے اہل جنت، تو فیقولون، تو وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے گا کیا تم خوش ہو؟ حل رضیتم، تم خوش ہو؟ فیقولون، وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى، اے ہمارے رب ہمارے پاس کوئی ریزن ہے کہ ہم خوش نہ ہوں؟ اللہ اکبر، ہم بھلا خوش کیوں نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں بخشیں۔ اللہ کہے گا میں تم کو ان تمام نعمتوں سے اچھی نعمت عطا کر دوں گا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے اچھی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ وَأَيِّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اللہ اکبر، من ذالک، اس سے بھی اچھی۔ قالا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی خوشنودی نچھاور کر دوں گا کہ تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی اس سے افضل کیا بات ہو سکتی ہے کہ تم ہمیشہ رب کی رضا میں رہو گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے، بخاری میں کتاب الرقاق میں اور مسلم شریف میں کتاب الجنہ میں آتی ہے۔ اچھا، صحیحین ہی میں یعنی بخاری اور مسلم شریف میں ایک اور روایت آتی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابھی جو روایت ذکر کی ہے اس کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ یدخل اللہ اہل الجنت الجنت واہل النار النار ثم یقوم مؤذن بینہم، پھر ان کے درمیان ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اعلان کرے گا، فیقول یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، اب موت کا وجود نہیں ہے، لا موت، ہمیشہ کی زندگی ہے، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اے اہل دوزخ، اب موت کا وجود نہیں ہے، لا موت، کوئی موت نہیں ہے، اب جو جس حال میں ہے اسی میں ہمیشہ رہے گا، جو نعمتوں میں ہیں وہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو عذاب میں گرفتار ہیں وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور یہ معاملہ ہوگا جب وہ لوگ جو جہنم میں ٹیمپریرلی گئے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیمپرری سزاؤں کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب یہ سارے معاملے ہو جائیں گے نا، اب جہنم سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مزید۔ جو گئے تھے جن کی سزائیں تھیں وہ سزائیں پوری کر کے جنت میں آ گئے،
اب جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہوں نے اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور جنت میں وہ آ جائیں گے جنہوں نے اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ ندا ہوگی، یہ منادی ہوگی، یہ اعلان کیا جائے گا کہ لا موت، اب موت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے بغیر حساب کتاب کے، آمین۔ ہمارے اہل و عیال کو بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، حضور کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔